السلام علیکم۔ دنیا کا ظالم وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کے سپے کڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 سپے کڑی کی گئی تھی جن کو آج ہلاکو خان نے اپنی حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلے سب میں ایک کے گردن گئی، دوسرے کے گردن گئی، تیسری چوتھی کی۔ پہلے سب میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا، وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسرے سب میں چلا گیا۔ پہلے سب کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنے پہلے سب چھوڑ کر دوسرے سب میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسرے سب پہ تلوار کے وار شروع کیے۔ گردنی آن کے آن میں گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہی تھی اور خون کے فوارے اچل اچل کر زمین پہ گر رہی تھی۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسرے سب کے لوگوں کے گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسرے سب میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسرے سب آخری ہے، اس کے بعد یہ کہا چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس بیوقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسرے سب پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسرے سب کی انسانوں کے گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ ہلاکو خان بابا سے مخاطب ہو کر بولا، بابا بتا، پہلے سب سے تو دوسرے سب میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسرے سب میں بھاگ آیا۔ بابا اب بتا، پیچھے تو کوئی اور سب بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلے سب کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسرے سب کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسرے میں بچ جاؤ۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی ہام خیالی ہے یہ، کیسی بہت کی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھی مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا، کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان چابکدست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنی اس تکبر بری وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بری طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔ دیوائی صاحب مجاہد کے معزز ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ تحریر تمام اہل ایمان خصوصاً قانون و انصاف کے رکھوالوں کے لیے ہے۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو فوراً سے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں آنے والے گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ اللہ حافظ۔